اسلام میں اصل مرکز دل ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے شعور، نیت اور سکون پیدا ہوتا ہے. نیت ٹھیک ہوگی تو سکون آٹومیٹکلی ملے گا. یہاں تیسری آنکھ کے بجائے دل کا نور یا دل کی آنکھ کا تصور. اسلام میں جو نور ہے یہ دل کا نور یا دل کی آنکھ. اور یہ جو پینیل گلینڈ ہے نا، یہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یہ تو باہر کو یا حواس کے ذریعے انفارمیشن لے رہا ہے، دنیا کے باہر کی دنیا کی انفارمیشن لے رہا ہے. یہ جو پینیل گلینڈ ہے، پینیل گلینڈ جو ہمارا ہے یہ کنیکٹڈ ہے ہائر ڈائمینشن سے، ٹائم اینڈ اسپیس سے، اور یہ کنیکٹ ہو رہا ہے لوح محفوظ سے، اور اس کا کنیکشن ہماری باڈی میں دل کے ساتھ ہوتا ہے. مائنڈ اور دل کا جو کنیکشن ہے، جو مائنڈ اور دل کا جو کنیکشن، جو پوائنٹ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے مائنڈ اور ہارٹ کو، وہ پینیل گلینڈ ہے. بہرحال جو مقصد تھا آج کے ٹاپک کا وہ یہی تھا کہ خوشی جو ہم باہر کی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا جو باہر کی دنیا میں جو ہمیں اچیومنٹس ہوتی ہے اس میں ہم خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس خوشی میں ہی ہم سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سارا ٹیمپریری ہوتا ہے. اگر ہم آج کے سیشن کو سمرائز کریں اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ باہر کی چیزوں میں یا باہر کی دنیا سے جن چیزوں میں ہم خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خوشی ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ ٹیمپریری ہوتی ہے تو پھر آتی اور جاتی رہتی ہے. لیکن پرماننٹ سکون، پرماننٹ خوشی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اگر دل کی آنکھ یا تیسری آنکھ یا وہ جو نور ہے دل کا، وہ اگر بیدار ہو جائے، وہ تیسری آنکھ اگر کھل جائے، اور وہ جو کنیکشن انسان کا ہے اس حقیقت کے ساتھ، کہ جس حقیقت کے ساتھ اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ حقیقت انسان کے ساتھ تھی، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ حقیقت انسان کی موجود رہتی ہے. انسان کا جسم، انسان کا ظاہری وجود آتا جاتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے. ایک مطلب یہ کہ کبھی کوئی آ رہا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا کوئی آ رہا ہے وہ چلا جاتا ہے. اس طرح سے ایک ایوولوشن، ایک سائیکل تو چل رہا ہے. لیکن سب میں جو چیز کامن ہے وہ کیسے سمجھ میں آتی ہے، وہ تھرڈ آئی اوپن ہونے سے سمجھ آتی ہے. وہ تھرڈ آئی دل کا سکون، دل کا نور ہے، کہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے صرف ظاہری آنکھ کافی نہیں، ایک اندرونی نظر یا شعور ضروری ہے. جب یہ بیدار ہوتا ہے تو انسان کو سکون اور سچائی ملتی ہے، ریالٹی ملتی ہے. ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اصل روشنی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہے. جب یہ اندرونی نظر جاگتی ہے تو سکون خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور اصل سکون باہر سے نہیں آتا بلکہ اندر سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو پینیل گلینڈ کو جس کا ہم نے ڈسکس کیا، پینیل گلینڈ کو اس لیے سکون سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ خاموشی، شعور اور پریزنس کی علامت ہے. ہم جو بار بار پریزنس کی بات کرتے ہیں، ماضی اور حال سے کٹ کر لمحہ موجود کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق پینیل گلینڈ سے ہے. آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمارا ذہن مسلسل مصروف رہتا ہے، سوشل میڈیا، فکروں اور خیالات کے شور میں مصروف رہتا ہے. اس شور میں ہم اپنے اندر کی آواز نہیں سن پاتے. ایکارٹ ٹولے بھی سکھاتے ہیں کہ جب آپ سوچوں کے شور سے نکل کر حال، ناؤ، پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں، تب ہی سکون یا حقیقی سکون پیدا ہوتا ہے. یہی کیفیت روحانی زبان میں تیسری آنکھ کا یا تھرڈ آئی کا کھلنا کہلاتی ہے. یعنی آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں مگر ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، شعور سے. بھگت کبیر کا، سنت کبیر کا تو آپ نے نام سنا ہوگا نا، اس کو میں اینڈ کرتا ہوں سنت کبیر کے اس دوہے پہ ہی، کہ سنت کبیر نے کہا کہ گھونگھٹ کے پٹ کھول توہے پیا ملیں گے. گھونگھٹ کے پٹ کھول کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے پردے رکھے ہوئے ہیں، یہ جب پردے ہٹیں گے یہ گھونگھٹ ہٹے گا، اور جو ریالٹی سامنے ہوگی وہ ریالٹی پیا ہوگا، پیا ملیں گے. تو اب اس کے لیے ہم پریکٹیکلی کریں کیا؟ ایک سادہ سی ایکسرسائز جو سائیکو تھراپی میں جو ایکسرسائز اس چیز کے لیے جو کی جاتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اسی ایکسرسائز کے ساتھ ہی آگے میڈیٹیشن میں چلے جائیں گے. اب وہ ایکسرسائز کیا ہے؟
اگر ابھی تو آپ سیشن میں ہیں مگر آپ اکیلے بھی ایکسرسائز کرنا چاہیں تو کیا کریں کہ خاموش کسی جگہ پر اکیلے میں بیٹھ جائیں خاموشی سے. ظاہر سی بات ہے اب بندہ اکیلے میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ اسی لیے بیٹھتا ہے اکیلے میں کہ خاموش یا سائلنس یا پیسفل انوائرمنٹ کی غرض سے اکیلے میں بیٹھتا ہے. تو خاموش کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں. جب اکیلے کریں تب بھی یہ کرنا ہے. اور ابھی آپ یہ اسی ایکسرسائز کو اگر کرنا چاہیں تو جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ ویسے کریں کہ آنکھیں بند کریں. اب ہر انسان جو زندہ ہے وہ سانس تو لے رہا ہے تو اپنی سانسوں پر توجہ دیں. اپنے بریدنگ پیٹرن کو آبزرو کریں. یہ جو بریدنگ پیٹرن ہے بریدنگ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ سانس کا اندر جانا اور باہر آنا. اب یہ جو سانس اندر جا رہی ہے ناک پہ نہیں، ان سانسوں پہ جو اندر جا رہی ہے اس پہ توجہ دیں. اپنی سانسوں پہ غور کریں، توجہ دیں اپنی سانسوں. اور یہ ایک ردم کے ساتھ ایک فریکوینسی کے ساتھ یہ چل رہی ہیں. آپ یہ تصور کریں، یہ امیجن کریں کہ یہ جو ناک کے ذریعے جو سانس ہے یہ آپ کے برین تک جا رہی ہے اور پھر یہ باہر آ رہی ہے. اپنی سانسوں پہ توجہ دیں. اپنی توجہ ماتھے کے درمیان لے کر آئیں. مطلب کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف محسوس کریں. آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ پیسفل ہو جائے گا، ذہن کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. آپ پیسفل محسوس کر رہے ہیں، سکون. آپ باہر کی دنیا سے بیگانے ہو کر اپنے اندر کی دنیا میں سکون محسوس کر رہے ہیں. اب آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ باہر کی دنیا، باہر کے معاملات آپ کو خوشی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے یا غم دے رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں. آپ اپنے انر سیلف میں پیس، سکون محسوس کر رہے ہیں.